السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں دارالفلاح میڈیا۔ دارالفلاح میڈیا سے پیغام رمضان کی ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس ٹرانسمیشن سے کافی فائدہ ہوتا ہوگا۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں اور آپ کے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کے سوالات علامہ صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور علامہ صاحب ان کے جوابات ہمیں دیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا، ایک بہت اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ مکمل ہو چکے، مکمل، اب دوسرے میں داخل ہو گئے ہیں ہم۔ چل رہا ہے۔ علامہ صاحب ہمارے پاس سوالوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے، کوشش کریں گے کہ ان سب کو ہم اس کے اندر لے کر آئیں۔ پہلا سوال راولپنڈی سے فیصل بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک کنواں ہے، اس کے قریب ایک گٹر لائن ہے اور وہ پھٹ بھی گئی ہے، کیا اس کنویں کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، یہ پانی کے اوصاف فقہ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ویسے اگر پانی کے قریب سے، کسی کنویں کے قریب سے کسی گندے پانی کی لائن جا رہی ہو، اس پر بھی فقہاء نے بحث کی ہے۔ فتاویٰ تاتارخانیہ کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے اور بھی فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر وہ گندی لائن جو ہے وہ جا رہی ہے تو بعض نے لکھا ہے کہ 5 گز کا فاصلہ ہو تو پانی ناقابل استعمال ہے، بعض نے کہا ہے کہ 10 گز کا فاصلہ ہو۔ بہرحال لیکن آخر جا کے فیصلہ اسی پہ ہوتا ہے کہ پانی کے جو وصف ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں ان اوصاف کو دیکھا جائے گا۔ وہ اوصاف فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ پانی کی رنگت کو دیکھا جائے گا، اس کی بو کو دیکھا جائے گا، اس کے ذائقے کو دیکھا جائے گا۔ اگر 3 اوصاف میں سے کوئی بھی وصف چینج ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی یا تغیر آیا ہوا ہے، تو اس پانی کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں اور اس کے ساتھ وضو بھی جائز نہیں۔ لہٰذا جب وضو غسل نہیں ہوگا تو نمازیں بھی نہیں ہوگی۔ تو اصل یہ ہے کہ چونکہ کنواں جو ہے وہ پانی کا وہ بہت نیچے ہوتا ہے، پانی نیچے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے لائن اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے اور کافی فاصلے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ یہاں شبہ یہ ہے کہ پانی شاید اس میں شامل ہوتا ہو۔ تو اب پانی کے شامل ہونے کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ آیا اس پانی نے جا کر اس جو صحیح پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، اس کنویں کے پانی کو متاثر کیا یا نہیں۔ اب تاثیر کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اس کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ شریعت نے یہی قرار دیا ہے جو 3 وصف میں نے آپ کو بتائے۔ آپ دیکھیں وضو کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ وضو میں جب آدمی جاتا ہے تو پہلے ہاتھ دھوتا ہے، چھونے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ پانی کیسا ہے یا کیا یہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں، گرم ہے یا سرد ہے یا کیسا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آدمی کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کے ساتھ تو اس کی رنگت کو دیکھتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ اس کو چھوتا ہے، پھر جب منہ کے اندر، اب شریعت کہتی ہے کہ اس پانی کو منہ میں ڈالو، منہ میں ڈالے گا تو ظاہر ہے زبان آپ کو پتہ چل جائے گا، زبان یہ آپ کو دے دے گی کاشن کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہے یا نہیں، پانی والا ہے یا نہیں ہے۔ اب زبان کے ذائقے کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ ذائقہ تو اس کا ٹھیک ہے، اب آپ نے ناک کے اندر ڈالا تو ناک آپ کو یہ لیبارٹری ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ اس کا یہ اس قابل ہے کہ نہیں، آیا اس کے اندر تغیر تو نہیں آ گیا۔ سونگھنے سے اس کا پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کی کہیں بو چینج تو نہیں ہوئی، کیونکہ رنگ ہے، بو ہے اور ذائقہ ہے، تینوں وصف ہیں۔ تو تینوں وصف تو آپ ابھی ابتدائی پروسیس کے اندر ہیں، تو یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تینوں اوصاف اس کے کیسے ہیں۔ تو بھائی صاحب کو یہ ہماری طرف سے یہ پیغام ہے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ پانی کے ان اوصاف کو دیکھا جائے۔ اگر رنگ چینج ہے تو استعمال نہ کریں، بو چینج ہے تو استعمال نہ کریں، اسی طرح اگر اس کا ذائقہ پانی والا ہے تو اس کو استعمال نہ کریں۔ تینوں میں سے ایک چیز بھی اگر چینج ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ انسان ہاتھ لگانے سے، پھر کلی کرنے اس کے منہ میں ڈالنے سے اور ناک کے اندر پانی ڈالنے سے جو ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ یہی شریعت کی خوبصورتی ہے کہ ہم ہمارے یہ حسن ہے اسلام کا۔
ہمارے لیے کیسے طریقے اس نے جی لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے. جی. اگلا سوال گجرات سے ہے. خالد بھائی پوچھتے ہیں کہ مجھے مسلسل کھانسی رہتی ہے اور کھانسنے سے میرا پیشاب نکل جاتا ہے, پیشاب کے قطرے وغیرہ, اور نماز کا وقت بھی اکثر اوقات نکل جاتا ہے, اور نماز کے اندر بھی انہیں جو ہے یہ حالت پیش آتی ہے کہ کھانسی جب آتی ہے تو ان کے ایسے قطرات نکلتے ہیں. تو اس کا شرعی حل کیا ہے وہ بتا دیجیے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے فتاوی جات کے اندر بھی اس چیز کو اٹھایا گیا ہے. یہ اس کو اسی پر قیاس کیا جائے گا جس طرح ایک مریض ہے نا, معذور جسے کہا جاتا ہے. فقہا نے کتابوں کے اندر اس پر بحث کی ہے. مثلا ایک آدمی کو اس قسم کا دانہ ہے یا پھوڑا ہے یا زخم ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے, اس کے اندر وہ رکاوٹ نہیں آتی, یا سلسل بول کے اندر کوئی آدمی مبتلا ہے, یا عورت جو ہے وہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے سلسلہ, تو اس کے لیے حکم یہ ہے. یا کھانسی بھی ایک آدمی کرتا ہے اور اس کا وہ پیشاب نکل جاتا ہے, حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو ان سب کو معذور کے حکم میں ڈال کر اس کے لیے فقہائے کرام نے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ بہت بڑا انعام ہے یہ لوگ ہمارے لیے, اور وہ بڑے بدبخت ہیں جو فقہائے کرام کا انکار کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں, ان کی تحقیر کرتے ہیں, ان کی تذلیل کرتے ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس آدمی کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا, اور اس کا حکم معذور کا یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا, ہر نماز کے لیے وضو کرے گا. اب مثلا ظہر کے لیے وضو کیا ہے تو اس کا وضو اس بیماری سے جو اس کو عذر لائق ہے, یہ عذر اگر عصر کا وقت داخل ہونے تک اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, نواقض وضو میں سے اور کوئی چیز اگر لائق ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ جو اس کا عذر ہے اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا. مثلا جسم کی کسی اور جگہ سے خون نکل آیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اخراج ری کا سلسلہ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. پیشاب کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ سلسل بول ہے یا کوئی اس کا وہ دانے کا مسئلہ ہے یا کوئی دوسرا کسی مسئلہ جو اس کا عذر والا مسئلہ ہے, یہ اس عذر کی وجہ سے, اس کے باقی رہنے کی وجہ سے اس کا وضو وقت تک باقی رہے گا. جو ہی وقت عصر کا داخل ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب دوبارہ نیا وضو کرے گا. پھر عصر کا وضو مغرب تک باقی رہے گا, مغرب کا وضو عشاء تک باقی رہے گا, عشاء کا وضو فجر تک باقی رہے گا, فجر کا وضو ظہر تک باقی رہے گا. اور اس دوران ایسے مریض کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساری فرض نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, سنت نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, نوافل بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت بھی کر سکتا ہے. وضو والا آدمی جو کچھ کر سکتا ہے یہ بھی وہی کر سکتا ہے. اگلا سوال ہے مردان سے. جان محمد بھائی پوچھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اکثر مجھے شک رہتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, جبکہ وضو ٹوٹنے کی جو ظاہری علامات ہوتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی, تو اس کے لیے میرے لیے کیا؟ بالکل حدیث کے اندر بھی ہے, صحابہ نے بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے, حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا, اور اسی طرح فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے کہ اس طرح ایک آدمی کو اگر شک پڑتا ہے اور شک پڑنے کے بعد وہ دیکھتا ہے وہاں کوئی رطوبت لگی ہوئی نہیں ہے تو اس کا وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. فقہائے کرام نے ایک حال بھی لکھا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے وہ حصہ جہاں تک اس کو رطوبت کا احتمال ہوتا ہے وہاں پر کوئی چھینٹے مار دے یا اس کو گیلا کر دے یا دھو لے, اس کے بعد شک کا بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک. اگلا سوال ہے خاتون کا, کراچی سے پوچھتی ہیں کہ کسی دوائی کے باعث اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے حیض کے خون کو بند کر دیتی ہیں, تو جو ایسا کریں تو ان ایام کے اندر جو ان کے حیض کے ایام ہیں دوائی کے ذریعے سے بند کیا ہوا ہے, اس میں وہ روزہ یا نماز ادا کریں گی یا ان کے لیے؟ بعض خواتین دوائیاں کھا کے وہ اپنے مینسز اور ان پیریڈ کو بند کر دیتی ہیں. پیریڈ کے لیے یہ ہے, مینسز کے لیے یہ ہے, یا حیض کے لیے یہ ہے, جب تک وہ خون نکل کے ظاہر نہیں ہوتا. کتابوں کے اندر صاف لکھا ہے, فقہائے کرام کی عبارات ہیں, جب تک وہ نکل کے ظاہر نہیں ہوگا, جسم کے ساتھ نہیں لگے گا یا داغ کپڑے کے ساتھ نہیں لگے گا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا. تو جب دوائی سے بند کیا ہوا ہے, اندر ہے, وہ باہر نہیں آیا, تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
اگلا سوال ہے سیالکوٹ سے. ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اکثر خواتین کے جو بچے ہیں ان کی پیدائش کے بعد وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی، اگرچہ ان کا جو نفاس کا خون ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ بتایا بھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے مسئلہ کہ آپ کے اوپر اب نماز فرض ہے، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی. آپ جو ہیں ان کو تلقین کر دیں اس بارے میں. مرتضیٰ بھائی بہت زبردست مسئلہ پوچھا ہے. آپ کی وساطت سے میں انہیں یہ مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری اس بہن نے پوچھا ہے. اب حیض کی کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن سے کم اگر ہوگا تو وہ حیض نہیں ہوگا. 3 دن سے اگر کم آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے. اگر 3 دن سے کم ہے تو پھر وہ نماز پڑھے گی. اسی طرح زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے وہ 10 دن ہے. 10 دن سے اگر زیادہ ہوگا تو پھر بھی وہ بیماری حیض نہیں ہے، پھر بھی نماز پڑھے گی. تیسری ایک چیز ہے کہ عادت ہے ایک عورت کی. اب اگر ایک عورت ہے اس کا 10 دن سے پہلے حیض ختم ہو گیا ہے، 10 دن سے پہلے، تو اس کو پاک ہو کے وہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 10 دن ہے. کم از کم کتنی ہے؟ 3 دن ہے. اب 3 دن کے بعد کسی بھی وقت اگر حیض ختم ہو جاتا ہے، جتنی عادت ہے، کسی کی 3 ہوتی ہے، 4 ہوتی ہے، 5 ہوتی ہے، جتنی بھی ہوتی ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ پڑھے گی. اسی طرح نفاس والی عورت، بچے کے بعد جو خون آتا ہے، اس کی کم از کم مدت 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. اگر یہ 10 دن سے کم ہوگا تو نفاس نہیں ہے، اگر 40 دن سے زیادہ ہوگا تو پھر بھی نفاس نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھے گی. اب ایک عورت ہے، کم از کم مدت اس کی 10 دن ہے، 10 دن میں وہ پاک ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کو 40 دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ جہالت ہے ہمارے ہاں. ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں اس مسئلے کو سن رہی ہیں، اور سنیں. جس طرح وہ بچی کہہ رہی ہے، وہ شاید کسی مدرسے سے پڑھی ہوئی ہوگی، وہ مسئلہ جو بتا رہی ہے وہ صحیح بتا رہی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ 10 دن کے بعد وہ کسی بھی وقت پاک ہو جاتی ہے، 40 دن سے پہلے، تو اس کو 40 دن کا انتظار نہیں کرنا. اس نے روزے بھی رکھنے ہیں، اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں. اگر وہ نہیں پڑھتی تو وہ گناہگار ہو رہی ہے. اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سوال جواب کا سیشن مکمل ہوتا ہے. علامہ صاحب آپ کا شکریہ جو آپ نے اتنے آسان انداز سے جو ہے ہمارے سوالات کے جواب دیے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وقت یہاں مکمل ہوتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے، اور آپ کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں اور آگے بھی بناتے رہیں گے. آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ، فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہوگا. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.